بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے ماضی منفی کا بیان پڑھا۔ اس کے تحت معروف اور مجہول پلس کچھ سوالات، مصدر اور کچھ تمارین ہم نے پڑھی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ کرام نے اچھے انداز میں اس کو یاد فرما لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 5 کا آغاز کریں گے، جس کے تحت ہم ماضی کی دوسری قسم ماضی قریب کا بیان پڑھیں گے۔ کل کے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں: مطلق، قریب، بعید، استمراری، احتمالی اور تمنائی۔ آپ نے جو ماضی منفی پڑھا یا مجہول پڑھا مستقل طور پہ، تو یہ کوئی قسمیں نہیں ہیں ماضی کی مستقل، بلکہ ماضی کی جو صحیح معنی میں ٹوٹل قسمیں ہیں وہ 6 ہی ہیں۔ پہلی قسم کا بیان ہو چکا ہے، اب دوسری قسم کی طرف ہم چلیں گے۔ تو سب سے پہلے تعریف دیکھیں گے اور اس کے بعد بنانے کا قاعدہ، پھر کچھ گردانے پڑھیں گے، اس کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد تمرین حل کریں گے۔ سبق نمبر 5، ماضی قریب کا بیان۔ کس کو کہتے ہیں ماضی قریب؟ تو یہ لفظ سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ جو قریب کا زمانہ ہو۔ فرماتے ہیں ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، ماضی مطلق کے اندر کیا تھا کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، لیکن وہاں یہ نہیں پتا تھا کہ کام کو ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہے۔ قریب کے اندر کیا ہوتا؟ قریب کے یعنی ابھی کچھ دن پہلے یہ کام ہوا ہے۔ کیسے بناتے ہیں؟ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ ماضی مجہول میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ ہا شد زیادہ کر کے بناتے ہیں۔ منفی کیسے بناتے ہیں کہ شروع میں نون لگا دیتے ہیں، اور ماضی قریب بناتے ہیں ہا است لگا کر۔ جو ماضی مطلق تھا نا، پرورد، آپ نے پیچھے پڑھا، گفت پڑھا، یہ سب ماضی مطلق ہے۔ اس کے آخر میں آپ ہاس لگا دیجئے تو یہ ماضی قریب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ پروردہ است مطلب اس نے پالا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ قریب کا گزرا ہوا زمانہ ہے نا، تو پرورداست کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے پالا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی گردان دیکھیے گا۔ تو ہم نے معروف اور مجہول کے تعلق سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ ہر بحث کے تحت 2 گردانیں تو پیش کی ہی جائیں گی تقریباً، ایک معروف کی اور ایک مجہول کی۔ اس کے بعد وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے منفی معروف بنا لیں، منفی مجہول بنا لیں، تو پھر اس حساب سے ٹوٹل 4 گردانیں بن جاتی ہیں۔ کیسے؟ مثبت معروف، منفی معروف، مثبت مجہول، منفی مجہول، اور ہر ایک کے تحت 6 صیغے آتے ہیں، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ گردان ماضی قریب معروف، صیغہ واحد غائب، پرورداست اس نے پالا ہے، تو ہے کا ترجمہ کریں گے اس میں نا۔ صیغہ جمع غائب، پرورداند انہوں نے پالا ہے، صیغہ واحد حاضر، پروردہ ہی تو نے پالا گے، صیغہ جمع غاضر، پروردہ تم نے پالا گے، صیغہ واحد متکلم، پروردہ میں نے پالا ہے، صیغہ جمع متکلم، پروردہ ہم نے پالا گے۔ معروف ہو گیا۔ مجہول بنا دیجئے۔ مجہول میں کیا کرنا ہے جی؟ تو ہا شد تو ہمیں لگا نہیں تھا، تو ہا شد کے بعد میں آپ است لے آئیے گا، تو است پھر وہ علامت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا۔ است، اند، ای، اید، ام، ایم، یہ اب جگہ لے لے گا علامت کی۔ جیسے پروردہ شدہ است وہ پالا گیا گے، پروردہ شدہ اند وہ پالے گئے ہیں، پروردہ شدہ ای تو پالا گیا گے، پروردہ شدہ اید تم پالے گئے ہو، پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں، پروردہ شدہ ایم ہم پالے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا ماضی قریب۔ اب کچھ سوالات ہیں، پہلے ان کے جوابات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ تو فرق تعریف سے پتہ لگ جاتا ہے۔ ماضی مطلق کی تعریف یہ ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، اور ماضی قریب کے اندر کیا ہے کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، تو یہی فرق ہے۔ نمبر 2، ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو قاعدہ سمپل ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں آپ ہا است لگا دیجئے، ماضی قریب بن جائے گا۔ آوردہ شدہ ای کیا صیغہ ہے؟ تو آوردہ شدہ ای، اس میں یا ہے آخر میں، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ میں نے کہا ہے،
اس کی فارسی بناؤ. میں نے کہا ہے. گفتہ ام، گفتن مانے کہنا آتا نا، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ گفتہ ام، میں نے کہا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5، آمرزیدہ شدہ اند کا ترجمہ کرو. تو آمرزیدن مانے بخشنا، شدھ لگا دیا تو یہ مجھول بن گیا، اور اند ہے تو پھر یہ ماضی قریب ہے. آمرزیدہ شدہ اند، وہ بخشے گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نوازے گئے، اس کی فارسی بناؤ. ٹھیک ہے، تو نواختہ شدہ اند، وہ نوازے گئے ہے بھی کر سکتے ہیں آپ، یا نارمل ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ نوازے گئے تو نواختہ شدند بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس کو ہم ماضی قریب پر محمول کریں گے تو نواختہ شدہ اند بولیں گے. 7 نمبر، خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ تو اس میں یاد آل ہے، یہ جمع حاضر کا صیغہ ہوا. ماں معنی بتاؤ، معنی کیا ہوگا اس کا؟ خواندہ عید تم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 8، ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی بناؤ. نہیں سنا تو نہ شنیدہ، ہم نے ایم، نہ شنیدہ ایم، ہم نے نہیں سنا ہے، فارسی بھی بن گئی اس کی. 8 کے 8 سوالات کا جواب مل گیا آپ کو. اب یہاں پر یہ مصدر ہیں تاکہ آپ آگے تمرین بنا سکیں. تو مصدر 6 ہیں. چشیدن، اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا. ٹھیک ہے. خفتن، اس کا معنی ہوتا ہے سونا. رسیدن، پہنچنا. شناختن، پہچاننا. فرستادن، بھیجنا. گریختن، بھاگنا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مصدر ہیں اور ان کے معنی ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں تاکہ آپ جو تمرین ہے اس کو اچھے سے بنا سکیں. ٹھیک ہے، تو تمرین بناتے ہیں. چلیں اردو میں ترجمہ کرو. آسان ہے، قاعدہ آپ نے سمجھ لیا ماضی قریب کیسے بناتے ہیں، اور پیچھے کی جو بحثیں ہیں وہ یہاں ریپیٹ ہوتی رہیں گی. ہم نے پہلے بتایا تھا کہ گزشتہ بحثوں میں سے کوئی بھی یہاں آ سکتی ہے، لیکن آنے والی جو بحثیں ہیں، آنے والے جو بیانات ہیں، ان میں سے کوئی نہیں آئے گا. تو غریختاند، غریختن مانے بھاگنا، غریختاند وہ بھاگے ہیں. فرستادہ شدہ عید، فرستادہ مانے بھیجنا، شدہ عید تو تم بھیجے گئے ہو. نہ خفتام، میں نہیں سویا ہوں. چشیدہ ایم، ہم نے چکھا ہے. نہ رسیدہ ای، تو نہیں پہنچا ہے. نہ شناختہ شد، تو یہ مجھول آ گیا. ٹھیک ہے، وہ نہیں پہچانا گیا. آراستہ ام، میں سوارا گیا ہوں. سوری، چونکہ اب یہاں مجھول نہیں ہے تو یہ آراستہ ام ہے نا، ماضی قریب. آراستہ ام معروف بھی ہے، میں نے سنوارا ہے. آپ توجہ سے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ کو کہیں کنفیوژن ہو جائے، تو پہلے معروف مجھول دیکھ لیں. آراستہ ام، میں نے سنوارا ہے. نہ پسندیدہ ای، تو نے پسند نہیں کیا ہے. بخشیدہ شدہ اند، تو بخشیدہ مانے بخشیدن سے بخشنا، تو یہ جمع غائب ہے. بخشیدہ شدہ اند، وہ بخشے گئے ہیں. نہ دادا ایم، ہم نے نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. گفتہ عید، تم نے کہا ہے. عید ہے نا، یا دال علامت ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تم نے کہا ہے. ٹھیک ہے. نہ شنیدہ است، تو نہ شنیدہ است کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے نہیں سنا ہے. تو یہ فارسی کی ہم نے اردو بنائی، اب اردو کی فارسی بنائیں گے. ٹھیک ہے، فارسی بناؤ. تم نے پہچانا ہے، پہچاننے کی شناختن، کون سا صیغہ ہے یہ؟ جمع حاضر. ٹھیک ہے. شناختہ عید، مطلب تم نے پہچانا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے نہیں بھیجا، تو یہ معروف ہے پلس منفی ہے. نہ فرستادہ، دیکھیں میں نے نہیں بھیجا، دونوں میں فرق ہے. میں نے نہیں بھیجا ہے اور میں نے نہیں بھیجا، تو اگر یہ ہوتا میں نے نہیں بھیجا ہے تو یہ ماضی قریب بن جاتا. تو ہم کیسے بناتے؟ نہ فرستادہ ام. اب چونکہ ماضی مطلق ہے تو کیسے بنائیں گے؟ نہ فرستادم، اس نے چکھا ہے. چشیدہ است، چشیدن مانے چکھنا، چکھا ہے. چشیدہ است، تو نہیں نوازا گیا، تو یہ مجھول ہو گیا. ٹھیک ہے، نوازنے والا، نہ نوازنے والا یہاں معلوم نہیں ہے. تو نہ نواختہ شدہ، یہ کیونکہ معروف نہیں ہے. اچھا وہ یہ دیکھیے گا، ایک تو معروف نہیں ہے پلس یہ ماضی قریب بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی، کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ یہ ماضی قریب نہیں ہے، یہ ماضی مطلق ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہم بھی یہاں کنفیوز ہو سکتے ہیں، تو اس پہ آپ کو توجہ دینی ہے. تو اس کو پہلے توجہ سے دیکھ لیں گے، ہم آہستہ یہاں چلیں گے. تو نہیں نوازا گیا، تو کیسے کریں گے؟ نہ نواختہ شدی، ہم نے تعریف کی ہے، یہ قریب ہے. ٹھیک ہے. ستودہ ایم، ہم نے کی ہے نا، تو جہاں متکلم لائیں گے.
انہوں نے سنا. دیکھیں یہ بھی مطلق ہے. شنیدند تو نے نہیں دیا. نہ دادا اچھا ہے بھی ہے ساتھ میں, تو نے نہیں دیا ہے. نہ دادا ای وہ پہچانے گئے ہیں. تو وہ پہچانے گئے یہ مجھول ہے. شناختہ شدہ اند میں سویا ہوں. خفتہ ام یہ ماضی قریب ہے. تم دیے گئے ہو, ٹھیک ہے, یہ بھی ماضی قریب ہے. دادا شدہ عید وہ پہنچا ہے. رسیدہ است ہم نہیں بھیجے گئے. نہ فرستادہ شدے. اتنا ایزی ہے. کنفیوژن وہیں ہوتا ہے جہاں پر ہم توجہ سے نہیں دیکھتے. اگر ہم پہلی دیکھ لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ کہیں کنفیوژن نہیں ہوگا, کیونکہ ہم سمجھ لیں گے یہ مطلق ہے, یہ قریب ہے, یہ منفی ہے, یہ معروف ہے, یہ مجہول ہے. یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو اس کو ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. ماشاءاللہ 5 درس ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. تو اس کو آپ اچھے سے یاد فرما لیں. تمارین کاپی پہ لکھ لیں. جو سوالات ہیں ان کو بھی آپ کاپی پہ لکھ لیں. کل انشاءاللہ ہم اگلا سبق شروع کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.